बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना साकिब। आज 20 मई 2026 और बुध का दिन है। नाजरीन, आज के व्लॉग में कुछ अहम खबरों के हवाले से बात करेंगे। कुछ अहम खबरें हैं इस वक्त के पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है, किन जो है वो ममालिक के दरमियान इस वक्त झड़पें जारी हैं, जंग जारी है। तो मुझे कुछ पर्सनल मैसेजेस भी मौसूल हुए हैं, क्योंकि 2-3 दिन मैंने जो है वो अपना व्लॉग तरतीब के मुताबिक, अपनी रूटीन के मुताबिक अपलोड नहीं किया। तो काफ़ी ज़्यादा भाई मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि आप व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रहे। तो मैं अपने ज़ाती काम में थोड़ा मसरूफ़ था, इस वजह से मैं जो है वो व्लॉग नहीं बना सका। इसके अलावा शॉर्ट वीडियो बना के अपने नाजरीन को अहम खबरों से आगाह करता रहा था मैं। तो नाजरीन, बात करते हैं सबसे पहले इस वक्त कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी और आज की जो अहम खबर है वो तहरीक इंसाफ के हवाले से है। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई और उनकी सेहत के हवाले से एक एहतजाज का ऐलान किया, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने और उनकी क़यादत ने रुख किया है। इंतज़ामिया की जानिब से उनको चुंगी नंबर 26 पर रोक दिया गया। अडयाला जेल की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को इंतज़ामिया की जानिब से बंद कर दिया गया। वज़ीर आला KP के जनाब सुहेल अफरीदी साहब भी वहाँ पर एक बड़े काफ़िले के साथ आए और उनकी एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है। सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो गर्दिश कर रही है कि इंतज़ामिया के साथ उनकी झड़पें जारी हैं। सुहेल अफरीदी साहब ये कहते हुए जो है वो सुनाई दिए हैं वीडियो के अंदर कि हम जो है वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आप मुल्क को तोड़ने के लिए जो है वो ये सब कुछ कर रहे हैं। इंतज़ामिया को सुहेल अफरीदी साहब ने ये कहा, वीडियो के मुताबिक जो वीडियो उनकी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, उन्होंने कहा कि हम मुल्क को बचाने आए हैं, लेकिन आप लोग मुल्क को तोड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। हमारा ये मुतालबा है कि ये रास्ता खोला जाए, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमारा ये मुतालबा है कि उनको शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, उनकी जो है वो सेहत के बारे में उनके घर वालों को भी आगाह किया जाए और पूरी कौम को उनकी सेहत के हवाले से जो है वो आगाह किया जाए कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो है वो पूरा पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके इस वक्त अहवाल क्या हैं, उनकी सेहत कैसी है। उनकी आँख के मुतल्लक भी जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो है वो खबरें चल रही थी कि उनकी आँख ज़ाया हो गई है। इस तरह की बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। तो इस हवाले से PTI ने ये एहतजाज किया और उनके साथ अपोजिशन जमातें भी जो है वो शामिल हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और इसके अलावा उनको शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, उनका प्रॉपर इलाज करवाया जाए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का एक ये भी बड़ा मुतालबा है कि इमरान खान साहब से उनके घर वालों की यानी उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जाए। ये बड़ा मुतालबा तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो सामने आया है। एक और बड़ी और अहम खबरों के मुताबिक रात को चुंगी नंबर 26 पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पुलिस की जानिब से उनके ऊपर शेलिंग की गई और ये भी खबर के मुताबिक सुनने में आया है कि जनाब वहाँ पर रबड़ की गोलियाँ भी इंतज़ामिया की जानिब से मुजाहिरीन के ऊपर चलाई गई। तो यहाँ पर हम हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि ये एहतजाज पर, मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज कोई मसले का हल नहीं है। बैठ कर बातचीत की जाए, उनके जो है वो तमाम तर मुज़ाकरात को सुना जाए, उनकी बात को सुना जाए कि वो कहना क्या चाहते हैं। हर मसले का हल जनाब लाठी चार्ज नहीं है। हुकूमत को भी चाहिए कि मुजाहिरीन के साथ ताउन करें और उनसे ये पूछें कि उनका मुतालबा क्या है, वो चाहते क्या हैं। हर मसले का हल जो है वो लाठी चार्ज नहीं है। एक और वीडियो KPK के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब की सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रही है। उस वीडियो के अंदर उनको ये कहते हुए सुना जा सकता है कि गोली ना चलाओ। ये वही अल्फाज हैं जो आज से 7 महीने पहले मुरीद के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब मरकज़ी कंटेनर पे खड़े होकर ये ऐलानात करते रहे, ये पुलिस वालों को दुहाइयाँ देते रहे, अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते देते रहे कि गोली मत चलाओ, हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे जनाब भाई हैं, आप भी पाकिस्तानी हो, हम भी पाकिस्तानी हैं, तो इसलिए गोली बंद कर दो, अगर आपको कोई मसला है तो मुझे गिरफ्तार कर लो। यही अल्फाज हमने जो है वो वीडियो के अंदर सुने हैं जो सुहेल अफरीदी साहब अदा कर रहे थे कि गोली मत चलाओ, हमें अगर मारना है तो आओ हमें मारो। तो हुकूमत को हम यही कहना चाहते हैं, हमारी राय के मुताबिक हुकूमत को चाहिए कि मुज़ाकरीन के साथ ताउन करें। हर मसले का हल लाठी चार्ज नहीं है, अवाम को मारना नहीं है। ये नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, कब तक इनको इस तरह से जो है वो मारा जाएगा, लाठी चार्ज की जाएगी। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक
ہر اپوزیشن جماعت کا، ہر سیاسی جماعت کا، ہر مذہبی جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے وہ کسی بھی معاملات کے لیے احتجاج کر سکیں، اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروا سکیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وہ یہ حق ادا کرنے دیا جائے، ان سے یہ حق وہ نہ چھینا جائے، ان کے ارد گرد سیکیورٹی کے انتظامات بھی کرنے چاہیے، یہی ہمارا آئین اور قانون کہتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، جو احتجاج کرنے کے لیے آتا ہے پھر ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کے جو احتجاج ہو رہا ہے اس کا جو مین مطالبہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے، ان کی صحت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ بڑا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ان کی بہنوں کی ملاقات کروائی جائے۔ اور ناظرین یہاں پر ایک اور اہم خبر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اہل سنت و جماعت سے پاکستان کے جتنے بھی بڑے مزارات ہیں ان کے اختیارات کو واپس لے لیا گیا ہے۔ حکومت نے وہ تمام تر اختیارات کو واپس لے کر کسی اور کو وہ مزارات کا جو نظام ہے وہ کسی اور کے سپرد کر دیا ہے، جس میں وہ کراچی والے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزار بھی شامل ہے، اور خبروں کے مطابق یہی خبر موصول ہوئی ہے کہ داتا صاحب کا دربار بھی انہی میں شامل ہے۔ اہل سنت و جماعت سے یہ اختیارات چھین لیے گئے ہیں اور یہ جناب اختیارات وہ کسی اور کو دے دیے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتا دوں کہ اہل سنت و جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ پاکستان کا تقریباً 70% پاکستان کی آبادی کا جو حصہ ہے وہ اہل سنت و جماعت پر مشتمل ہے۔ اہل سنت و جماعت کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت نے وہ اہل سنت و جماعت سے تمام اختیارات چھین کر کسی اور کو دے دیے ہیں۔ اور اب خبروں کے مطابق یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی اکابرین، جتنے بھی علماء تھے، انہوں نے یہ ایک متفقہ وہ اجلاس کیا اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ جو ہم سے اختیارات چھینے گئے ہیں ہم اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ تو یہاں پر میں ایک چھوٹا سا سوال اگر جان کی امان پاؤں تو میں اپنے اکابرین سے اور علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ کنفرم کر دوں کہ جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے اکابرین ہیں، علماء ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اور سوشل میڈیا پر میں نے اپنے اکابرین، اپنے علماء کا دفاع بھی بڑا کیا ہے، الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے علماء پر، اپنے اکابرین پر۔ لیکن یہاں پر چھوٹا سا سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 7 مہینوں سے بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بند ہے۔ کیا وہ مزار اہل سنت و جماعت کا حصہ نہیں ہے؟ بابا جی کی مسجد جامعہ مسجد رحمت للعالمین پچھلے 7 مہینوں سے بند ہے۔ کیا وہ مسجد اہل سنت و جماعت کا حصہ نہیں ہے؟ تو اس کے لیے یہ جناب وہ اجلاس کیوں نہیں ہوا؟ اس کے لیے اہل سنت و جماعت کی طرف سے مضبوط آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ جو کہ آج وہ متفقہ ایک اجلاس ہوتا ہے، اجلاس کے اندر یہ فیصلہ دیا جاتا ہے کہ ہم احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، یہ اہل سنت کے خلاف وہ کریک ڈاؤن ہے۔ تو کیا بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کا مزار اہل سنت کا حصہ نہیں ہے؟ یہی میرا اکابرین سے سوال ہے، اس پر لازمی غور کیا جائے اور اس احتجاج میں بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے مزار کے متعلق بھی بات کی جائے۔ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب اہل سنت کی شان ہیں، اہل سنت کی جان ہیں، پوری دنیا کے اندر انہوں نے اہل سنت کا وہ نام روشن کیا ہے۔ اور ناظرین یہاں پر موسم کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر موصول ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پاکستان کے اندر صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب اور جناب اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر ایک موسم کے حوالے سے ہائی الرٹ جاری کی ہے کہ آنے والے 5-6 دنوں میں وہ شدید گرمی کو محسوس کیا جا سکتا ہے، شدید گرمی آنے کا خطرہ ہے۔ یہ جن صوبوں کا میں نے نام لیا ہے، صوبہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان، یہاں پر وہ تمام ہسپتالوں کو بھی ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے اور شہریوں کو یہ جناب وہ کہا گیا ہے کہ غیر ضروری گھروں سے مت نکلیں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اپنے سروں کو ڈھانپ کر رکھیں، کوئی کپڑا ضرور اپنے سر پر رکھیں، اپنی حفاظت کریں، بچوں کو بھی گرمی سے بچائیں، اپنے بزرگوں کو بھی گرمی سے بچائیں۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز میں وہ اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تمام لوگوں سے یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گرمی کا شدید موسم ہے، شدید گرمی ہے، اپنے ارد گرد جانوروں، چرند پرند ان کا بھی خیال کیا جائے، یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں۔ جانوروں کے لیے اپنے ارد گرد پانی کا انتظام کریں، پرندوں کے لیے اپنی چھتوں پر وہ چھوٹے چھوٹے جو برتن ہیں ان میں پانی ڈال کر، اور اس کے علاوہ گھروں میں اکثر روٹیاں بچ جاتی ہیں صبح کے وقت، رات کے وقت، وہ روٹیاں بھی ایک کسی برتن میں وہ اپنی چھت پر رکھیں تاکہ اللہ کی جو مخلوق ہے، یہ پرندے چھوٹے چھوٹے، یہ بھی وہ پانی پی سکیں، کیونکہ شدید گرمی ہوتی ہے۔ جب گرمی میں یہ پرواز کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ نیچے گرتے ہیں تب ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔
تو میں لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے ارد گرد پانی کا ضرور انتظام کریں، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، اپنی چھتوں پر، اپنی وہ جگہوں پر چھوٹے چھوٹے برتن پانی کے بھر کر لازمی رکھیں۔ یہ خدمت خلق ہے، انشاءاللہ اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عطا کرے گی۔ اور اب بات کرتے ہیں انٹرنیشنل خبروں کے حوالے سے۔ ناظرین، اسرائیل اور لبنان کی اس وقت جنگ جاری ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان اس وقت جھڑپیں جاری ہیں۔ لبنان میں ہزاروں شہری اس جنگ کی وجہ سے وہ شدید متاثر ہوئے ہیں۔ شہری بہت زیادہ وہ اس وقت پریشان ہیں۔ لبنان اور اسرائیل مسلسل وہ اس وقت جنگ کا شکار ہیں۔ حزب اللہ وہ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور حزب اللہ کا جو تعلق ہے، یہ خبروں کے مطابق وہ ان کا تعلق اسرائیل کے لیے خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ایک اہم خبر موصول ہوئی ہے۔ اس کے مطابق ایران اور حزب اللہ کا جو تعلق ہے اس وقت وہ بہت مضبوط ہے، تو یہ تعلق وہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ جس طریقے کے ساتھ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، اس لیے اسرائیل وہ بچا ہوا ہے۔ اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا کیونکہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بات کرتے ہیں عالمی معیشت پر جنگ کے کیا اثرات ہیں۔ یہ جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی خوفناک جنگ کا سایہ وہ منڈلا رہا ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے۔ پوری دنیا کی معیشت کو فرق پڑا ہے صرف اور صرف آبنۂ ہرمز کو بند ہونے پر، کیونکہ دنیا کا سب سے وہ بڑا تجارتی جو تیل ہے وہ اس آبنۂ ہرمز سے ہو کر گزرتا ہے۔ تیل کی سب سے بڑی تجارت آبنۂ ہرمز سے ہو کر گزرتی ہے۔ اس لیے عالمی سطح پر وہ ایک بے چینی دیکھی گئی ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، آسمان سے مہنگائی باتیں کر رہی ہے، اور پاکستان جیسے وہ ملکوں پر اس کے بہت زیادہ گہرے اثرات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی مہنگائی کا ایک طوفان ہے۔ ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آبنۂ ہرمز زیادہ دیر تک بند رہا تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئے پیغام کے ساتھ، نئی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔